یہ ظالم لوگ اللہ کے رسولوں کو کہنے لگے کہ اگر تم باز نہیں آئے ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تم کو پہنچے گا ایک بدترین عذاب۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم، کہ بیوقوفو تمہاری بدشگونی اور منحوسیت تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اور تم اس کو بدشگونی سمجھتے ہو کہ ان ذکرتم، کہ ہم تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ سیدھے ہو جاؤ۔ بل انتم قوم مسرفون، اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو، اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والے لوگ ہو۔ اور اسی کا ایک دوسرا الفاظ قرآن کے اندر آیا ہے جس کو کہا جاتا ہے طاغوت، جو کہ حدیں پھلانگنے کو کہتے ہیں، طغیانی۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ تو حد سے گزرنا، حدیں پامال کرنا، حد سے بڑھنا، اللہ کی جو حدیں ہیں، اللہ کے حکموں کو پاؤں تنے روندنا، تم وہ کرنا چاہتے ہو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ اب دیکھو نا، یہ اللہ کے رسولوں کے اوپر ان کا بس نہیں چلتا ہے، یہ بے شک اپنے انگلیاں چبا رہے ہوں گے غصے سے۔ اللہ اپنے رسولوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، مگر اب دیکھیے یہاں اشارہ ہے کہ جو اللہ کے رسول جو بات کرتے ہیں نا، اس کو قبول کرنے والے جو صدیقین اور صالحین اور مومنین اور شہداء ہوتے ہیں، یہاں پہ شہداء کا ذکر آ گیا، صدیقین شہداء، صالحین مومنین، پہلے انبیاء ہے، پھر آتے ہیں صدیقین، پھر آتے ہیں شہداء، اور پھر صالحین۔ تو اللہ کے رسولوں کی بات کو تسلیم کرنے والے انہی کے مشن میں شامل ہوتے ہیں، پھر وہ اس چیز کا حکمتیں نہیں دیکھتے ہیں کہ میں اب کیا بولوں اور کل کیا بولوں، میں پھنس جاؤں گا، فی الحال بچ جاؤں، یا پہلے اپنے لیے ویپن جمع کروں یا سرمایہ جمع کروں تو پھر یہ کام کروں، دنیا پرست ہو جاؤں، پہلے بڑے بڑے اقتدار حاصل کر کے پھر حق کی تلقین کروں، نہ۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور شہر کے دور کے سرے سے ایک آدمی آیا دوڑتا ہوا، یسعیٰ۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہنے لگا کہ او لوگو پیروی اختیار کرو اللہ کے رسولوں کی۔ اور یہ تشبیہ ہے تمام مجددین کی جو ہر صدی میں اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، جو ریوائیو کرتے ہیں اللہ کے دین کو، جو بھولی ہوئی بات پھر سے یاد دلاتے ہیں، جو کنونشنل اور یہ جو ہوتے ہیں نا کیا خانقاہی پسند ٹریڈیشنلسٹ، جو دین کی اور یہ جو مونارچ کی ضرورتیں پوری کرتے ہوئے جو مولوی بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی دعوت کا انکار کر کے حق کی دعوت دیتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی اللہ قبول کرے، ہماری ان صدیوں میں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، بہت اللہ کے بندے ایسے اللہ نے بھیجے، سید ابوالعلا مودودی، سید قطب، اور انہی کے شاگرد ڈاکٹر اسرار احمد، سینکڑوں اللہ کے ایسے بندے جن کو ہم نہیں جانتے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو بالکل دھڑلے سے بیان کرتے ہیں کہ واقعی اللہ کا دین کیا تھا، تم بھولے ہوئے ہو۔ غلطیاں ہو سکتی ہیں، انسان ہوتے ہیں یہ، مگر ان کی نیت بالکل صحیح ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو ایسے ہی کوئی دوڑتا ہوا بندہ دور سے آیا اور کہنے لگا کہ لوگوں پیروی اختیار کرو رسول کی، اتبعو، اس کی پیروی اختیار کرو جو تم سے کچھ نہیں چاہتا، لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، ارے کیا وہ دنیا کی کوئی چیز تم سے مانگتا ہے کہ جس سے تم شک میں ہو، اور وہ سیدھے راستے پر ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور ایسا کیا ہے، اور مجھے ایسی کیا مصیبت آن پڑی یا ایسی کیا آفت مجھ پہ ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف مجھے لوٹایا جائے گا۔
یعنی میں تو الحمدللہ ایک عقل مند انسان ہوں، میں حقیقت کو پہچان گیا کہ وہ کون بیوقوف ہوگا جو اپنے مالک کو تسلیم نہ کرے، کیونکہ اسی مالک کے پاس اس کو جانا ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ۔ کیا میں اللہ کو چھوڑ کے، اور اس سے بھی تو لوگوں نے بحثیں کرنی شروع کی ہوں گی کہ نہیں اللہ تو ہے مگر یہ چیزیں بھی کرنی پڑیں گی، اس کی بات بھی ماننی پڑے گی، فلاں بھی ہے نا، آج کل تو خدا کا اسی کو سٹیٹس ہے، وہی حکم دے سکتا ہے، دیکھو اس کا حکم بھی تو ماننا پڑے گا نا، ورنہ دنیا میں تم کیسے جیو گے؟ آج تو ہوا ایسی ہی چل رہی ہے، تمہیں بھی ایسا ہی بننا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو لٹرل میننگ میں نہیں خالی لیں کہ سجدہ کرنا ہے بت کے آگے، وہ بھی ہے مگر اس میں تمام اسپیکٹس آئیں گے۔ تو کیا میں اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو اللہ کا شریک بناؤں کہ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، وہ جھوٹے معبود مجھے کوئی فائدہ نہ دے پائیں، ولا ينقذون، اور نہ چھڑا سکیں وہ مجھے اگر اللہ مجھے کوئی عذاب دے؟ کیا میں اللہ کو چھوڑ کے ان کمزوروں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہراؤں کہ اگر اللہ مجھے کوئی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے تو یہ مجھے بچانے والے نہیں؟ کون ہوگا اس سے بڑھ کر بیوقوف کہ جو ایسا سوچے؟ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں تو مجھ سے بڑا گمراہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہاں پہ گامدی صاحب اگر ہوتے وہ کیا حکمت لگاتے، یار ایسی بات آپ کیوں کرتے ہو، آپ حق ایسے بیان مت کرو کہ تمہیں جان کے لالے پڑ جائیں، تھوڑی حکمت استعمال کرو، پہلے خود اس عہدے کو اختیار کرو جو باطل عہدے انہوں نے کیے ہیں دنیا کے اندر، اقتدار جو ان کے پاس ہے، پھر جا کے تم بات کرو حق کی، تب تک تو تم کمزور ہو، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا اور تم مارے جاؤ گے، زبان بھی نہیں کھولنا۔ اور غلط کیا ہے اس میں؟ یہی اب اللہ کی منشا ہے، کیونکہ اللہ نے اگر ان کو موقع دیا، دنیا میں اقتدار دیا، تو یہ ان کی کوالٹی ہے جس وجہ سے ان کو قبول کیا گیا، یاجوج اور ماجوج کو۔ دیکھو ہیں کون یہ آگے، مطلب چمچے کن کے ہیں یہ؟ آسمان سے گرا، کھجور پہ اٹکا، گیا کہاں؟ کس کے قدموں میں؟ یاجوج ماجوج کے۔ وہ یاجوج ماجوج جو بڑے ہٹ لسٹ میں ہیں اللہ کی۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لے آیا اپنے رب پر تو میری بات سنو۔ اللہ کی بات ماننا یعنی اللہ کو تسلیم کرنا، اللہ کے حکموں کو سربلند کرنا، اللہ کے حکموں کے حساب سے زندگی کو گزارنا اور گزروانا، کتنی کمپریہنسو بات ہے پھر یہ، اس میں پورا دین آ گیا۔ قیل ادخل الجنہ، تو اس انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اور مقصد کیا ہے دنیا میں؟ دنیا میں کیا یہ مقصد ہے کہ تمہیں کہا جائے تم اقتدار میں آ گئے اور تم دنیا کے بادشاہ بن گئے اور تمہارے پاس چکا چوند دنیا کی آ گئی؟ یہ کامیابی ہے جو گامدی صاحب اور محمد علی مرزا ڈنکا بجا رہا ہے کہ کامیابی یہ ہے کہ لدخل الجنہ، کہ داخل ہو جنت میں۔ یہ وہ تھا مقصد کہ جس لیے میں نے انسان کو پیدا کیا تھا۔ یہ شخص مراد کو پہنچ گیا۔ یہاں پہ یہ چیز منسوخ ہے کہ ان ظالموں نے اس کو شہید کر لیا، اور شہید کے بارے میں حدیث میں حکم اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہوا ہے کہ شہید کے لیے قیامت تک کا انتظار نہیں ہے، اس کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہاں تو یہ بھی اس کا مفہوم ہو سکتا ہے کہ جب وہ دنیا سے گیا اسی وقت اس کے لیے جنت سٹارٹ ہو گئی، یا اس کی قبر کوئی اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک باغ بنا دیا ہے نا۔ یہ فردر ڈیٹیل حدیث کو کمپیئر کر کے قرآن کی آیتوں کے ساتھ پھر ہم پراپر سمجھ سکتے ہیں جتنا اللہ ہمیں سمجھانا چاہے۔ تو یہ کیا بولیں گے، اگر مر گئے تم بات ختم ہو گئی، تمہیں لڑنا ہی نہیں تھا ظالموں کے ساتھ۔ یہ تو بیوقوفی ہے کہ خودکشی ہے، خودکشی حرام ہے۔ لعنتی کیا ہے؟
اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والوں کو بولیں گے تمہارے آگے جو لانتی ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ تم ان کے پاس اگر جا رہے ہو تو خودکشی کر رہے ہو، اور خودکشی کیا ہے؟ حرام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے سولی پہ چڑھانے کی سازش رچی نا، پہلے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم ہی نہیں کیا، پھر وہ رومن امپائر والوں کے پاس جا جا کے کہنے لگے کہ عیسیٰ ہمارے راستے کی بڑی روڑی ہے، اس کو ہٹاؤ۔ رومن امپائر والے بولتے ہیں کہ ہم تو اس پہ کوئی جرم ثابت نہیں کر سکتے، ہمارے لا کے حساب سے تو ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے، تم ہی ڈیسائیڈ کرو تمہارے تورات کے حساب سے اس نے کیا غلط کیا۔ کچھ غلط نہیں کیا، اس نے تو تورات کو زندہ کیا۔ تو لہٰذا کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ کچھ معجزہ دکھاؤ اگر اللہ کے رسول۔ اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے کم باذن اللہ، مردہ زندہ۔ چڑیا مٹی سے بناتے اس کو کہتے کم باذن اللہ، چڑیا زندہ۔ تھا وہ معجزہ، کہنے لگے جادوگر، ارے یہ تو جادوگر ہے، پہلے بولا معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھائے تو کہنے لگے جادوگر ہے، جادوگر ہے تو تورات کھولو جلدی، جادوگر کی سزا سر تن سے جدا، ہے نا؟ ایسے ہی کرتے ہیں تورات کے حساب سے۔ لے کے گئے فتویٰ رومن کے پاس، جناب یہ جادوگر ہے، جادوگر تورات کے حساب سے مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب قتل ہے، واجب قتل ہے تو قتل کراؤ۔ اللہ کے رسول کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جادوگر ہے تو واجب قتل۔ مطلب آپ دیکھو نا کس طریقے سے بات گمائی جا سکتی ہے یار، اگر گمانی ہو تو ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ گے، یہ تمہاری بیوقوفی ہے۔ ظالم بہت طاقتور ہے، تم کچھ نہیں ہو، ابھی اسی کی چھتر چھایا میں رہو، طاقتور بنو۔ پھر کیا کرنا ہے پھر بھی نہیں بتاتے ہیں، اور کوئی مدد آسمان سے بھی نہیں آنی، نہ زمین سے آنی ہے، نہ فرشتہ آنا ہے، نہ امام مہدی آنا ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ خدا ہے وقت کا، اس کے سامنے جھکو۔ باقی نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس بار بھی تو وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ نے تو افطار پارٹی دی تھی نا، گاندھی کو بھی غالباً بلایا ہوگا اس نے، مگر اس کو چھپ کے رکھا ہوگا کہیں، اسپیشل پارٹی دی ہوگی اس کو وہاں افطار کھولنے میں وسکی بھی ہوگی، اسپیشل وسکی بھی ہوگی، اور غالباً اس کو وہ بھی ہوں گے اس کے پارک کے نہیں ہوتے ساسیجز، کیونکہ اتنے بڑے شیطان کے لیے جو ہے وہی چیزیں ہونی چاہیے، تبھی تو ابلیس اور دجال راضی ہوگا نا۔ میں افطار اگر خنزیر سے کر رہا ہوں پھر تو میرا باپ راضی ہوگا شیطان۔ اس طریقے یہ اس لیے میں زیادہ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ایسی گٹی بلائی ہے ان کو کہ یہ لوگ سننا جو چاہتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، قرآن نہیں بتاتے ہیں۔ اور تورات کا جس طرح یہودیوں نے حکم نکالا نا، یہ قرآن کا حکم ایسے نکالتے ہیں۔ تو لہٰذا برائی کے خلاف آواز اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا حساب دیکھو، تم کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ تو سبحان اللہ قیل ادخلوا الجنہ، مگر جو کامیاب ہو گئے ان کو وہاں بولا تمہارے لیے دنیا میں بھی فرشتے ہیں، ہاں گامدی کے لیے فرشتے نہیں ہیں۔ اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، گامدی کا اسٹوڈنٹ محمد علی مرزا بولتا ہے کہ جنت میں اگر حور کسی کو ملنی ہے تو گامدی کو ملنی ہے، اور گامدی کو ہم بولیں گے وہ ہمیں دے دے اگر تجھے نہیں چاہیے، کیونکہ تو حور کا منکر ہے۔ مطلب اتنا ایمان ہے محمد علی مرزا کو گامدی کے ایمان کے اوپر کہ وہ گارنٹی لیتا ہے کہ میں تو گارنٹی لیتا ہوں، مجھے امید ہے کہ مطلب پکا گامدی صاحب کو تو حور ملنی ہے۔ اصل میں حور ان کو ایمان نہیں ہے، یہ سب مذاق کرتے ہیں یہ دین کے اوپر، بولتے ہیں یہ جو ہے اپنی حور طارق جمیل کو آپ دے دینا، سمجھ رہے ہو؟ یہ جو آج کل لیٹسٹ چل رہا ہے۔ تو میں نے تھوڑا بہت آپ لوگوں کو آئیڈیا دے دیا، باقی آپ لوگ بھی تھوڑا سا خبردار ہو جائیں، اور یہ جو لیٹسٹ فتنہ ہے آج اس کو تھوڑا وائڈ اسپریڈ کریں، تاکہ ایٹ لیسٹ وہ حال نہ ہو جائے کہ خواہش اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں ان کو پتہ ہے کہ واٹ از واٹ، ان کو کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ اگر سچائی کے اندر ہمیں مار بھی دیا جائے اس سے بڑھ کر تو کوئی خوش نصیبی نہیں ہے۔ قیل ادخل الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون، اور جب وہ جنت میں داخل کیا جائے گا وہ کہے گا کاش میری قوم اس وقت مجھے دیکھتی کہ میرے رب نے مجھے کس چیز سے سرفراز کیا،
کیا چیز عطا کی؟ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے میری غلطیاں معاف کی اور مجھے نوازے ہوئے جو ہے نا لوگ ان میں داخل کر دیا۔ ربنا جعلنا من عبادک الذین مکرمین، اکرام کیے گئے جو رب کے نزدیک۔ تو اللہ اے پروردگار، ہم گنہگاروں کو بھی اپنے ان بندوں کے راستے پہ چلا کہ ہم بھی یہ دعا تجھ سے مانگ پائیں۔ ہماری حیثیت نہیں ہے، ہمارے اعمال نہیں ہیں ویسے، مگر تیری رحمت پہ ہمیں بھروسہ ہے۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین، اور پھر اللہ نے اس ظالم قوم کے اوپر کچھ چیز نازل نہیں کی، یعنی اللہ کو کوئی بڑی محنت نہیں کرنی پڑی ان کو ہلاک کرنے کے لیے کہ بڑی کوئی فورسیں بھیجنی پڑی ہوں، معاذ اللہ کی کوئی پاور ایگزاسٹ ہو گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو بس ایک چنگاڑ تھی۔ فاذا ہم خامدون، اور وہ لائن لوگ بجھ کے رہ گئے۔ یہاں سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ظلم جس وقت اپنی انتہا کو پہنچتا ہے نا، اور مظلوم جب اللہ کا بندہ بھی ہوتا ہے پھر وہ کی جیسا ہونے کا حق ہے، اس وقت پھر جو آسمان سے پھر بجلیاں اور قہر برسانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی ایک چنگاڑ جانوں کو نکال کے رکھ دیتی ہے۔ اور ایسے بجھ گئے لین کہ جب ابھی چھاتیاں پھلا رہے تھے اور ابھی پتاسے کی طرح بیٹھ گئے، ایک دہلے کی حیثیت نہیں ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ مدد اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ ہم لوگوں کے ہی جو ہے نا اعمال اللہ کے رضا کے شایع نشان نہیں، یہ ریزن۔ یا حسرتن علی العباد، اے وائے بندوں پر، کہ ہائے ہے ان بندوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ جب کبھی ہمارا کوئی بندہ ان کی طرف بھیجا گیا ان ظالموں نے سوائے مذاق اڑانے کے اور کچھ نہیں کیا۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہم نے کتنی ہی بستیاں ان سے پہلے ہلاک کی کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی اب، یعنی ان کو جڑوں سے ہی اکھاڑ دیا گیا۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، مگر ایک بات جان لو، دنیا میں ہی ختم کر کے ہم نے ان کی جان نہیں بخشی، ان کو ہماری طرف لوٹا کر جمع کیا جائے گا، حاضری ہماری طرف ہی ہونی ہے۔ تو ایک ایک ظلم کا بدلہ ان کو چکانا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وصدق المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔